الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ جو ہمارا درس روزانہ جاری ہے، اس میں جو ترتیب وار امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے مختصر گوشے آپ اور ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ گوشے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں 8ویں نمبر پر ہے، اور آپ بڑی عابدہ، زاہدہ، پارسا، نیک سیرت، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بڑی خوبصورت بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ حسن و جمال سے نوازا تھا، اور جدہ کے قریب ایک علاقے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس قبیلے کو بنو مستلق کے نام سے جانا جاتا تھا عرب کے اندر، اور بنو مستلق کے سردار حارث ابن ابو زرار کی یہ بیٹی تھی، اور حارث ابن ابو زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد تھے۔ چونکہ سردار کی بیٹی حارث بنو مستلق کے سردار تھے، اور سردار کی بیٹی ہونے کی وجہ سے بڑی ناز و نم میں پلی ہوئی تھی، حسن بھی اللہ نے دیا تھا، اور مالدار گھرانے میں پرورش بھی ہوئی تھی، اور نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ خاندان تھا، اس لیے کہ یمن کا ایک شخص تھا جو ملکہ سبا، جس کا تذکرہ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اکثر آتا ہے، اور وہ بعد میں ملکہ سبا یمن کی جو ملکہ ہے بلقیس، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ہونے کا شرف پاتی ہے۔ تو اسی خاندان کا اسی قوم کا ایک شخص تھا عمرو بن عامر، یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے حجاز کی طرف آیا، اور اس کے 3 بیٹے ہوئے، تو انہی میں سے ایک بیٹے کی اولاد میں حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ حضرت جویریہ کے جد اعلیٰ وہی شخص ہوتا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی پس منظر اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ وہ جو عمرو بن عامر نام کا جو شخص تھا، اس کے جو 3 بیٹے تھے، ایک حارثہ تھا، وہی جد اعلیٰ تھا جناب جویریہ کا، اور دوسرا جو تھا اس کا نام تھا ثعلبہ، اور یہ ثعلبہ کی اولاد میں سے یہ مدینہ منورہ کے 2 قبیلے اوس اور خزرج جو تھے، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور پھر بہت نصرت کی، صحابہ کی اور بڑی مدد کی، جو پھر انصار بھی کہلائے، اس لیے کہ انصار کا معنی ہوتا ہے مددگار کے، اور
مہاجر کہتے ہیں ہجرت کر کے آنے والوں کو. جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجر تھے، اور جنہوں نے ان کی نصرت کی تھی ان کو انصار کہا جاتا ہے، یعنی مددگار. بلکہ انصار نے اتنی مدد کی مہاجرین کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو مہاجر کے سامنے دونوں کو کھڑا کر کے کہا کہ ان میں سے تم جسے چاہو ہم طلاق دے دیں اور پھر عدت کے بعد تم نکاح کر لینا. یہاں تک کیا. پردے کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن اب اس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا آج، ان کی قربانی یہ تھی. پھر اس کے بعد جس کے 2 گھر تھے، ایک گھر دے دیا، ایک گھر خود رکھا. مال تھا تو آدھا دے دیا، آدھا اپنے پاس رکھا. بڑی انصار کی بڑی جو ہے وہ قربانی ہے شروع اسلام میں مدینہ منورہ میں مہاجرین کے ساتھ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انصار سے بھی محبت کریں. اور فرمایا کہ جو انصار سے یعنی انصار صحابہ سے جو محبت نہ کرے گا وہ منافق ہی ہو سکتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں پہ لعنت بھی فرمائی ہے. تو اتنی محنتیں تھیں، اتنی کاوشیں تھیں. تو وہ بھی بنو ثعلبہ کی اولاد میں سے تھے، یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوس اور خزرج جو یہ 2 قبیلے ہیں، ان لوگوں کا بھی سلسلہ نسب اور حضرت جویریہ کا سلسلہ نسب اوپر جا کر کے ایک ہو جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو بنو مستلق جو قبیلہ تھا ان کے تعلقات، چونکہ یہ جدہ کے قریب ہوتا ہے، ان کے تعلقات مکے والوں سے بڑے مضبوط تھے. تو مکے والوں سے مضبوط ہونے کی وجہ سے مکے کے کافروں نے، قریش نے کیا کیا، وہ بنو مستلق کو جو ہے وہ ورغلایا اور ان کو آمادہ کیا کہ تم لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرو اور مدینہ منورہ پہ حملہ کر کے چھوٹی سی بستی کا خاتمہ کر دو. اب ہوا یہ کہ بنو مستلق نے جب ان کو چڑھا دیا انہوں نے مکے کے منکروں نے اور منکرین اسلام نے، تو پھر یہ ہوا کہ یہ لوگ تیاری کرنے لگے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی. اس لیے کہ مدینہ منورہ کے فاقہ کشوں کو، مدینہ منورہ کے بوریا نشینوں کو، مدینہ منورہ کے جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی شدت اللہ کے لیے اٹھانے والے ان اللہ کے درویشوں کو لوگ معاذ اللہ حقیر سمجھتے تھے اور کسی قابل نہیں سمجھتے تھے. تو جس کے من میں آتا تھا وہ تیاری کرتا تھا مدینہ منورہ کو کچلنے کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ کے شیروں کو وہ طاقت اور قوت عطا کی تھی اور وہ ایمانی جذبہ عطا کیا تھا کہ پھر وہ جدھر رخ کرتے تھے تو پھر ادھر جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچا دیتے تھے. تو ایسا ہی ہوا جب قریش مکہ نے ان کو ورغلایا بنو مستلق کو، تو وہ تیاری کرنے لگے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین مدبر کی حیثیت سے اور ایک دور اندیش قوم کے قائد کی حیثیت سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ جو چنگاری شعلہ جوال بننا چاہتی ہے تو اس چنگاری کو ہی پہلے بجھا دیا جائے. تو اس سے پہلے کہ جو ہے وہ بنو مستلق مدینہ منورہ پہ آ کر حملہ کریں اور یہ ہمارے لیے درد سر بنے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ یہ فرمایا کہ ہم خود ہی وہاں چلے جائیں اور جا کر کے ہم خود ہی جو ہے وہ اس چنگاری پر پانی ڈال دیں. بلکہ بالفاظ دیگر ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ آنے کی زحمت کیوں کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتے. اگر آپ کو ہمیں تکلیف ہے ہم سے تو دیکھ لینا، ہمیں جو کرنا ہو کر لیں، اتنا لمبا سفر آپ نے کیوں کرنا ہے. اگر آپ اس کو عشق کی اور ذوق کی نظر سے دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ چلیں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتے، ہم خود ہی آ جاتے. المختصر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور اتفاق سے بنو مستلق جو غزوہ ہے اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کیونکہ بدر میں منافقین نہیں آئے، احد میں بھی منافقین نہیں آئے، لیکن بدر اور احد میں جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بلندی دی اور فتح و نصرت دی، تو بعد میں مستلق میں پھر وہ لالچ میں، غنیمت کی لالچ میں چلے آئے. حالانکہ بدر میں نکلے تھے لیکن آدھے رستے سے بھاگ گئے، احد میں بھی نکلے تھے وہاں سے بھی آدھے رستے سے بھاگ گئے، یہ کیا. لیکن یہاں یہ برابر آئے، اور جب یہ آئے ہیں
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور جب مدد فرمائی تو پھر ہوا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وہ بہت بڑے پیمانے پر مال غنیمت ملا۔ حالانکہ کوئی بہت لمبی چوڑی جنگ نہیں ہو سکی، صرف 10 آدمی مارے گئے اور 600 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، غلام اور کنیز ان کو بنا لیا گیا۔ 2000 اونٹ، 5000 بھیڑیں بکریاں ہاتھ آئی، اور پھر ان سب کو لے کر کے جب مدینہ منورہ کی طرف صحابہ کوچ کرنے لگے تو ہوا یہ کہ جو 600 افراد گرفتار ہوئے تھے اس جنگ کے اندر، اس غزوے کے اندر، تو انہی میں جویریہ نام کی حضرت حارث، جو اس قبیلے کے بنو مستلق کے سردار تھے، حارث بن زرار، ان کی بیٹی بھی جو ہے وہ اس میں اتفاق سے قیدیوں میں آ گئی۔ اور جب وہ قیدی تقسیم ہونے لگے، ظاہر سی بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے بعد جب مال غنیمت ہاتھ آتا تو اس کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو جب تقسیم ہوئی تو اس تقسیم کے اندر حضرت جویریہ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، اور جب وہ ان کے حصے میں آئی تو جناب جویریہ نے ثابت بن قیس سے کہا کہ ثابت، کہ میں بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی ہوں، اور ہم لوگ غلام خاندان کے لوگ نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے قبیلے کے لوگ بازی ہار گئے ہیں اور میں کنیز بنا لی گئی ہوں، تو ایک کام کریں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے کتنی رقم پر چھوڑ سکتے ہو اور آزاد کر سکتے ہو۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کنیزی کی اور قیدی کی زندگی نہیں گزاروں گی، بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے آزادی چاہیے، بڑے باپ کی بیٹی ہوں، مالدار گھرانے کی ہوں، تم جتنی رقم کہو گے میں اتنی رقم دے کر کے جو ہے وہ آپ سے آزادی چاہتی ہوں۔ تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے جو رقم ان کو بتائی وہ 9 اقیہ جو ہے وہ سونا انہوں نے بتایا، وہ اس دور کا ہے، لیکن اگر اس کو آج کے دور کے حساب سے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 30 تولہ سونا ہوتا ہے۔ 30 تولہ سونا میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے حساب سے بڑی قیمت تھی ہے، اور آج کے دور کے حساب سے بھی کچھ کم قیمت نہیں ہے۔ تو 30 تولہ سونا اگر آپ مجھے دے دیں گی تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا، چھوڑ دوں گا آپ کو۔ تو حضرت جویریہ نے کہا کہ بھئی اتنا سونا تو فی الحال میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ میں تو اب قیدی ہوں، میرے پاس تو اس وقت اتنا نہیں، حالانکہ میں دے سکتی ہوں، بڑے باپ کی اولاد ہوں، اپنے باپ سے لے کے دے سکتی ہوں، لیکن مسافرت ہے اور میں نہیں دے سکتی۔ تو جویریہ نے جب وہ سفر کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، چونکہ مالدار گھرانے کی تھی، ذہین بھی تھی، اور طبیعت میں انسان کو پہچاننے کی پرخ تھی، تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو کہا اچھا ثابت رکو، میں انتظام کرتی ہوں، اور یہ کہہ کر حضور کے پاس آئی، اور آقا کے پاس آ کر کہتی ہے کہ آپ کا جو ساتھی ہے جس کے حصے میں میں آئی ہوں، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں کنیز رہ کر زندگی گزارنا مجھے میری غیرت کو پسند نہیں ہے، اگر یہ مجھ سے، یعنی اب آج کے حساب سے بتا رہا ہوں، 30 تولہ سونا مانگتے ہیں، اگر آپ انتظام کر دیں یا میری مدد کر دیں تو میں آزاد ہو جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ شان ہے کہ حضور علیہ السلام افراد کو پہچانتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کی نگاہوں سے ذات خدا نہ چھپتی ہو تو اس کی ذات سے کون چھپ سکتا تھا، اور اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا تھا۔ یہ عزم تھا نا، دیکھیے، آزادی فکر، حریت فکر، بے باکی اور انسان کی ذہانت اور انسان کی فکر، اس کا تدبر، ایک چیز ہے کہ جس انسان کے اندر فکر زندہ ہوگی وہ انسان کبھی غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب غلامی 2 طرح کی ہے، ایک ہے جسمی غلامی اور ایک ہے فکری غلامی۔ جسمی غلامی اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی جتنی فکری غلامی نقصان دہ، اس لیے کہ جسمی غلامی اگر ہو تو انسان پھر آزاد ہو جاتا ہے اگر فکری غلامی ہو، لیکن اگر فکری غلامی نہ ہو تو آدمی آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اگر فکری غلامی ہو
تو پھر انسان کی نسل اس میں چلی جاتی ہے. جیسے آج پوری دنیا مغرب کی غلام ہے, پوری دنیا الا ماشاء اللہ مغرب کی غلام ہے, فرنگ کی غلام ہے, فرنگیوں کی غلام ہے, یورپ کی غلام ہے. فکری طور پر آپ دیکھیں کہ ہم مشرقی لوگ جو چیز کھاتے ہیں, یورپ والے ان چیزوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن یورپ والے جس چیز کو کھاتے ہیں اگر وہ نقصان دہ, ہم اس کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ فکری غلامی. ہم پورا لباس پہنتے ہیں, اہل مغرب اس کا مذاق اڑاتے ہیں. مغرب ننگا ہوتا ہے تو بھی ہم ان کو لالچ کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ فکری غلامی ہے. تو فکری غلامی بھی اچھی نہیں ہے اور جسمی غلامی بھی اچھی نہیں ہے. جس کی فکر اعلیٰ ہوگی, جس کی سوچ, وہ کوئی غلامی پسند نہیں کرے گا, بلکہ جن کی سوچ اعلیٰ ہوتی ہے وہ کسی کی جو وہ نقل کرنا پسند نہیں کرتے. اور الحمدللہ ہمیں تو خدا نے وہ آئیڈیل دیا ہے, ہمیں کسی کی نقل کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو حضور جیسا آئیڈیل عطا فرمایا ہے. تو بہرحال گفتگو طویل نہ ہو, میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وقت پہ درس ختم ہو جائے. تو جناب جویریہ کی گفتگو سن کر کے آقا علیہ السلام کو لگا کہ اس کی سوچ اچھی ہے, فکر اچھی ہے, اعلیٰ خیالات ہے, سوچ اعلیٰ ہے, خیال اعلیٰ ہے, فکر اعلیٰ ہے, تدبر ہے. اور یہ کہتی ہے کہ میں سردار کی بیٹی ہوں, غلامی مجھے پسند نہیں ہے. کہ آپ میری مدد کریں گے کہ میں اپنے لیے آزادی کروں, آزادی کا انتظام کروں. تو حضور علیہ السلام نے, کریم آقا نے مسکرا کر فرمایا, جویریہ جو تم چاہتی ہو میں اس سے ایک بہتر بات تمہیں بتاتا ہوں. اگر تم پسند کرو تو اس سے بہتر بات تمہیں بتاتا ہوں. تو جناب جویریہ نے کہا کہ کیا بتاتے ہیں آپ؟ تو فرمایا جتنی رقم یہ 9 اقیہ سونا یہ مانگتے ہیں تو اتنا اقیہ سونا میں ان کو دے دیتا ہوں, اور میں اتنا سونا دے کر تمہیں آزاد کر دیتا ہوں, اور آزاد کرنے کے بعد اگر تم چاہو تو تمہارے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں. تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں اس کے لیے راضی ہوں, میں تیار ہوں اس کے لیے. حضور علیہ السلام نے ثابت بن قیس کو, یہ بھی میرے آقا کی شان ہے, جس کریم آقا نے اپنے کرم سے ثابت کو وہ کنیز کی شکل میں اس خاتون کو دیا تھا, اب خود جو ہے وہ نکاح میں لینے کی بات ہے تو یہ نہیں کریں کہ تم آزاد کر دو. حالانکہ اگر اشارہ ابرو ہو جاتا تو حضرت ثابت اپنے آپ کو بھی حضور علیہ السلام کی غلامی میں دے چکے تھے, تو رہا کیا تھا. لیکن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن اپنی ذات کے لیے ایسا نہیں کیا. اتنی رقم ان کو ادا کی اور حضرت جویریہ کو آزاد کیا, اور آزاد کرنے کے بعد پھر ان سے نکاح فرمایا. اب جب یہ نکاح ہو گیا تو صحابہ کا عشق رسول دیکھیں. جب نکاح ہو گیا تو صحابہ کرام نے آپس میں بات کی کہ یہ جویریہ حضور کی بیوی ہو گئی, اور جویریہ کے والد جو قبیلہ بنو مستلق کے سردار ہے یہ حضور کے سسر ہو گئے. اب یہ ہو گیا حضور کے رشتہ دار, اور یہ سب کے سب لوگ جو 600 غلام بنا کر ہم لے کر جا رہے ہیں تو یہ سب تو بنو مستلق کے لوگ ہیں, اور اب یہ حضور کے رشتہ دار ہوں گے. حالانکہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ بھی خون کے رشتہ دار نہیں ہیں, صرف سسرالی رشتہ جڑا ہے, اور وہ مسلمان نہیں تھے. صحابہ کا عشق رسول, صحابہ نے فیصلہ کیا جو حضور کا رشتہ دار ہو گیا وہ ہمارا غلام نہیں رہ سکتا. انہوں نے سب کے سب آزاد کر دی, 600 کے 600 سب کو آزاد کر دیا, اور وہ جو 2000 اونٹ 5000 بھیڑے بکریاں جتنے سب تھا وہ سارا مال غنیمت واپس کر دی. ادھر یہ سب واپسی کا انتظام ہو رہا تھا اور ان کو آزاد کیا جا رہا تھا. ادھر جناب حارث کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کو بھی کنیز بنا کر لے گئے, تو وہ بہت سارے اونٹ اور سامان لے کر کے اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے نکلے. ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی تھی, اس سے پہلے انہوں نے کیا کیے, ان اونٹوں میں سے 2 بہت خوبصورت اپنے پسند کے اونٹ چھپا دیے. کہا کہ باقیہ سب دے دوں گا لیکن یہ بہت اچھے ان کو چھپا دیتا ہوں اور اپنی بیٹی کو چھڑا لوں گا. آنے کے بعد کہا کہ دیکھیے آپ کریم ہیں اور ہماری بیٹی کنیز بن کر آپ کے یہاں آ گئی ہے, قیدی بن کر چھڑانے کے لیے آئے ہیں. یہ سارے اونٹ آپ لے لیجئے اور یہ سارا سامان لے لیجئے, میری بیٹی کو آپ آزاد کر دیجئے. حضور نے مسکرا کے کہا اتنا ہی ہے سامان؟ ہاں بس اتنا ہی, اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ کہا کہ وہ جو پہاڑوں میں 2 اونٹ خوبصورت چھپا کر آئے ہیں وہ بھی تو اس میں کم ہے, وہ بھی اس میں لا کے ملاؤ. بس گردن جھک گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ بات کوئی نبی کے سوا نہیں کہہ سکتا, یہ بات میرے سوا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھی.
متاثر ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد قبیلے والوں نے یہ بتایا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ تو حضور نکاح کر چکے، اور پھر مسلمانوں کا اخلاق یہ کہ جب حضور نے نکاح کیا تو ہم کو آزاد کر دیا، اور ہمارے اونٹ اور ہمارے جانور بھی جو غنیمت میں آئے تھے سب ہم کو حوالے کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر کے جناب حارث مسلمان ہوئے، اور حارث مسلمان ہوئے تو پورا قبیلہ مسلمان ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اتنا بابرکت نکاح میں نے کوئی نہیں دیکھا تھا کہ جویریہ کے نکاح کی برکت سے اللہ نے پورے قبیلے کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یعنی کہ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، جو حضور علیہ السلام نے کثرت سے نکاح کیے نا، کیونکہ دیکھیے حضور علیہ السلام جو تشریف لائے تھے دنیا میں، مقصد تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور غلبہ دین کے لیے آئے تھے، تو غلبہ دین کبھی واعظ سے کیا، کبھی نصیحت سے کیا، کبھی پتھر کھا کے دعا دے کر کیا، کبھی غزوات میں شرکت کر کے، اور غلبہ دین جو ہے وہ حضور کے نکاح کی برکت سے بھی نصیب ہوا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس پر بالکل اظہر من الشمس ہے، بالکل روز روشن کی طرح ہے کہ پورے قبیلے کو ایک نکاح کی برکت سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور پھر سب نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ان کے والد نے حضور سے کہا نا کہ میری بیٹی کو آپ میرے حوالے کر دیں اور سب سامان لے لیں، تو سرکار نے وہ سامان تو ٹھیک ہے لیکن جویریہ سے آپ پوچھ لیں، اگر وہ جانا چاہیں تو بالکل جا سکتی ہے۔ تو جویریہ کے والد نے کیا کہا پتہ ہے؟ حضرت جویریہ کے والد کہتے ہیں مجھے اس کو تنہائی میں ملا دیں آپ۔ حضور نے اکیلے میں ان کو تخلیہ دے دیا، اور پھر انہوں نے خوب سمجھایا بیٹی دیکھو ہم یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آئے تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا جویریہ بتاؤ اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ، اور اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو یہاں رہو۔ حضرت جویریہ کے جملے یہ تھے میں اللہ اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ اس سے یہ اگر کسی کے ذہن میں شیطانی وسوسہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو وہ قیدی بنا کر جب صحابہ لے جا رہے تھے تو جویریہ کو پیشکش کی تھی کہ آپ نکاح کر لیں، تو ممکن ہو معاذ اللہ مجبور ہو کر ہاں کر دیا ہو، تو لیکن معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر کسی کے ذہن و دماغ میں یہ خبط ہے تو اب چونکہ باپ موجود ہے، اتنا سارا سامان لے کر کے باپ موجود ہے، اور حضور ابھی نکاح کو جو وہ 1 مہینہ 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے، ابھی نکاح ہی ہوا ہے۔ اس نے حضرت جویریہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیکھا بھی نہیں ہے، زیادہ ان کے ساتھ زندگی کے لمحات گزرے بھی نہیں ہیں، لیکن چند صحبت کی گھڑیوں میں حضور علیہ السلام نے کیا پیار دیا تھا، کیا محبت دی تھی، کیا اخلاق دیا تھا کہ جویریہ اپنے باپ کو کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہتی، میں تو اللہ رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ اس کا مطلب وہ نکاح مجبوراً نہیں تھا، وہ نکاح مسرور۔ اور پھر میں کہتا ہوں کروڑوں لوگ اربوں خربوں بن دیکھے جب ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، وہ حسن جہاں آرا کا عالم یہ ہے کہ جبریل جس کے دید کا مشتاق رہتا ہو، اگر ان کے نکاح میں حضرت جویریہ کو یا دیگر امہات المومنین کو آنے کا موقع ملتا ہے تو یہ تو مقدر کی معراج ہے، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کا تذکرہ جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ کرنے کے لیے دفاتر چاہیے۔ تو اور پھر مولا کائنات کہتے ہیں حضور کا حسن ایسا تھا کہ جو دور سے دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، اور جو قریب سے دیکھتا وہ حضور کا ہی ہو کر کے رہ جاتا۔ لوگ آتے تو واپس نہیں جاتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے عورت کو کیا چاہیے؟ عورت کو خوبصورت شوہر چاہیے، عورت کو محبت کرنے والا شوہر چاہیے، عورت کو مالدار شوہر چاہیے۔ وہاں کیا کمی تھی؟ مال اتنا تھا کہ پوری کائنات خیرات کھا رہی ہے، حسن اتنا تھا کہ سدرہ پہ رہنے والا جبریل جو ہے وہ مشتاق ہے، اور محبتوں کا عالم یہ ہے کہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہو، بلکہ عالمین کے لیے جو رحمت ہو، تو وہ اپنی بیویوں کے لیے کس شان شفقت کا حال رکھتا ہوگا۔ تو یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں بھئی میں نہیں آنا چاہتی، میں تو اللہ اس کے رسول۔ اچھا چند صحبت میں خدا کی محبت بھی کیا پلائی کہ جویریہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول کو اختیار کرتی، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ میں شوہر کو اختیار کرتی ہوں، فرماتی ہیں میں اللہ رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ یعنی تھوڑی سی صحبت میں حضور علیہ السلام کیا پلا دیتے تھے کہ انسان توحید و رسالت کے رنگ میں رنگ جاتا تھا۔ حضرت جویریہ کے جملے پر قربان جائیں، وہ لوگ اس کو اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں جو توحید و رسالت کی کچھ معرفت رکھتے ہوں۔ کہاں تھوڑے سے وقت میں اور کہاں یہ جواب۔ اللہ تعالیٰ ان خواتین پہ رحمت فرمائے۔ پھر حضرت حارث جب مسلمان ہو گئے
تو وہ بھی بڑے سخی تھے، وہ واپس سامان لے جانے کی بجائے انہوں نے پورا سامان مدینہ منورہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت جویریہ نے نکاح کے لیے ہاں جو کر دیا تھا نا فوراً، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت جویریہ نے 3 دن لگاتار ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند ہے جو مدینے سے آتا ہے، مدینے سے آ رہا ہے، اور آنے کے بعد وہ میری گود میں گر گیا ہے۔ اس خواب کو انہوں نے کسی کو بتانا پسند نہیں کیا، لیکن اتنا سوجھ بوجھ تو رکھتی تھی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی تھی، تو وہ اس تعبیر کے انتظار میں تھی، اور انہی دنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بنو مستلق پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، اور پھر حضرت جویریہ کا نکاح ہو گیا۔ یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اخلاق، کردار، گفتار، رفتار، سخاوت اور سب چیزیں، اب یہ تذکرہ کرنی کوئی چیز نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو چند لمحے بیٹھ جاتا تھا تو وہ اخلاق، کردار کی کس بلندی پہ پہنچ جاتا تھا، تو حضور کی ازواج مطہرات کی تو بات ہی جدا ہے۔ اور پھر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کثرت کے ساتھ جو عبادت کرتی تھی، ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لائے تو کیا دیکھا، صبح کے وقت مصلی پہ بیٹھی عبادت کر رہی، پھر آقا تشریف لے گئے، دوپہر میں آئے تو بھی دیکھا کہ بیٹھی ہوئی مصلی پہ عبادت کری۔ سرکار نے فرمایا کہ تم ایسا کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرا روزانہ کا معمول ہے، میں اپنا اکثر وقت مصلی پہ گزار دیتی ہوں۔ حضور نے مسکرائے کہا میں ایک کام کرتا ہوں، تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں، اگر تم ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لو گی تو یہ دن بھر جو تم اتنا مصلی پہ بیٹھ کر عبادت کرتی ہو، یہ ایک طرف ہے اور یہ ایک طرف ہے، آسان، یعنی کم وقت میں زیادہ عبادت کا اجر ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ یہ تسبیح بتائی، کہتے ہیں سبحان اللہ عدد خلقی 3 مرتبہ، سبحان اللہ زینت عرشی 3 مرتبہ، سبحان اللہ رضا نفسی 3 مرتبہ، سبحان اللہ مداد کلماتی 3 مرتبہ۔ یہ ان چاروں کلمات کو اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ دن بھر مصلی پر جو تم عبادت کرتی ہو اور اس سے جو وہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اکثر روزے سے بھی رہتی تھی، اور پھر حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور میں جو ہے وہ وصال فرمایا، اور آپ جنت البقیع میں جہاں ازواج مطہرات کے مقابر تھے وہیں پر ازواج مطہرات کے ساتھ آپ دفن کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار انور پر رحمت و نور کی برسات فرمائیں، اور اللہ آپ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ ام المومنین حضرت جویریہ اور تمام امہات المومنین کے صدقے اللہ ساری وبا، بلا، بیماری، مصیبت، تنگ دستی، پریشانی سب کا خاتمہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد پھر سے حالات کو بحال فرما دے، یہ وبائی بیماری کرونا وائرس کو اللہ دور فرما دے، اور اللہ ہم سب کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائیں۔ خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ جاتے جاتے میں ایک بات عرض کر دوں پھر، کہ جیسے روزانہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے کھانے میں دوسروں کو بھی شریک کریں، دوسروں کی جو وہ مصیبت پریشانی میں امداد کریں، مدد کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے شکایت کرنے کی بجائے رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، معافی طلب کریں، اور دعا کریں کہ اللہ یہ بلا جلد سے جلد پوری دنیا سے، پوری کائنات سے اللہ دور فرما دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ نیکوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اپنے ہر بندے کی فریاد کو سنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پنجتن پاک، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اولیاء کرام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا کو سنے گا، اور اللہ سب بلاؤں کو، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اور خاص گزارش یہ بھی ہے کہ حتی الامکان کوشش کریں واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر الگ الگ انداز سے لوگ جو بھی باتیں کر رہے ہیں تو اپنے
قریب کے جن علماء پر آپ کو اعتماد ہے، علماء اہل سنت سے، پہلے اس کی تصدیقات کر لیں، اس کے بعد اس پر عمل کریں، اس لیے کہ جس کے جی میں جو آ رہا ہے وہ اس کو ڈال رہا ہے. تو اس لیے یوٹیوب اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پر زیادہ اعتماد کرنے کی بجائے جو بھی چیز آئے اپنے قریب کے جو ہے وہ قرب و جوار کے علماء سے رابطہ قائم کریں، علماء حق، علماء اہل سنت سے، اس کے بعد ہی اس پر اعتماد کریں. اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائیں. رمضان المبارک قریب ہے، اس کی بھی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.